اچھا صاحب بھی اب آتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا, 18 ملین سے اوپر آپ کے ڈاؤن لوڈس ہیں, اور اردو میں ساری باتیں ہوتی ہیں, اور انڈیا کی آبادی جو صرف انڈیا کی مسلم آبادی ہے وہ پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ نے کوئی کام کیا کہ ہندی میں بھی آپ کچھ کریں ایسا, یا کچھ ایسا آپ کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ کریں پلیز. ہندی میں اب ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہندی میں ہم نے اے آئی پر کام کرتے ہوئے, میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اسکرین کے اوپر ہم نے کیا کام کیا ہے. ہندی پر ہم نے اے آئی پر کام کرتے ہوئے ایک بڑا کام یہ کیا ہے, وہ بڑا کام یہ تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہندی کی ٹرانسلیشن, جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہندی کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس کوئی 4 یا 5 ہی موجود ہیں. پھر ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں وہ بھی بہت کم ہی موجود تھیں, تو ہم نے سوچا کہ یار اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایون جو احادیث ہے صرف 6 کتابیں بھی ہندی میں نہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم تھی, اس کے بعد والی ٹرانسلیشن تو ہمیں تو نہیں مل سکی. اچھا, پھر ہم نے سوچا کہ یار جب یہ موجود نہیں ہے تو پھر جو صحیح بخاری صحیح مسلم یہ بھی بہت پرانی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی تھی, تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور ہم نے وہ ٹرانسلیشن شروع کی. اور یہ ٹرانسلیشن میں تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میرا دل باغ باغ ہو گیا, گوگل کہے گا مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن, تو یہ پھر آپ کیسے اس کو کریں؟ بالکل بھی نہیں. ہم نے جو اے آئی کے ذریعے پورا جو کام کیا اس وقت جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ ساری ٹرانسلیشن محاورے کو محاورہ سمجھتا ہے. ایون میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اردو میں ایک لفظ ہے کیا اور ایک لفظ ہے کیا, دونوں اردو میں ایک طرح لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے تم نے کیا کیا, جی ایک ہی لائن میں آ گیا, ایک ہی لائن میں. اب ایک لفظ ہے بیچ اور ایک لفظ ہے بیچ, اردو میں دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. دور اور دور ہے, دور اور دور, اور میں ہے. اب کمال کی چیز ہے, ایک لفظ ہے میں, ایک ہے میں, دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے, اور پکڑنے کے بعد ذرا آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ کچھ ورڈز گرین کلر سے نظر آ رہے ہیں. اب پروف ریڈر جب اس کو پڑھتا ہے, جب اس پہ کلک کرے گا کہتا ہے کون سا ورڈ لینا ہے, وہ نیچے والا ورڈ, بس یہ سلیکٹ ہو گیا اور سیو کا بٹن. اتنی آسانی سے پروف ریڈ. اور مزے کی چیز دکھاؤں آپ کو, الحمدللہ ہم نے اس AI ہمارے اسکرین پہ بھی آ سکے گا, آپ اس کو ریکارڈ اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. AI کے ذریعے الحمدللہ ہم نے یہ سنن ابو داؤد, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, کنز الایمان, مسند احمد, صحیح اور جوناگڑھی صاحب کی ٹرانسلیشن, نسائی, یہ سب کے سب ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا الحمدللہ. اور ہندی قرآن 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن کو لانچ بھی کر دیا ہے, ہندی قرآن 360 کے نام سے, جو کہ ایپ سٹور آئی فون کے یوزر کے لیے اور پلے سٹور پہ موجود ہے. اور ہندی حدیث 360 بھی ہم نے لانچ کر دیا ہے, جو کہ پلے سٹور اور ایپ سٹور کے اوپر فری موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی میرے وہ سارے بھائی جو کہ موجود ہیں انڈیا میں یا انڈیا سے کہیں باہر, اور وہ ہندی سمجھتے ہیں, تو 130 کروڑ کی آبادی تو صرف انڈیا میں رہتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو باقی لوگ رہتے ہیں تو الحمدللہ ان تمام لوگوں کے لیے فری اپلیکیشن ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں, خاص طور پہ مذہبی کام, نیک کام پاکستان میں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کا نام لے رہا ہوں, انتہائی ادب اور احترام سے, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. آپ دیوبندیوں کی تفسیر لائیں گے, بریلوی کہیں گے یہ کافر ہے, بریلویوں کے لائیں گے دیوبندی کہیں گے یہ کافر ہے, اہل حدیثوں کے لائیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ تو راہ راست سے اتر گیا ہے. آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کیا کہ ہر مکتبہ فکر اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, کس طرح کوئی بندہ خوش ہے آپ سے, یا آپ کو پرابلمس کا سامنا کہاں کہاں پہ کرنا پڑا ہے؟ اچھا دیکھیے, بہت مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 99% طبقہ تو اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ نے تمام مکاتب فکر کو اس میں جگہ دی ہے. اچھا 1%, اچھا آپ نے سب کو جگہ دی ہے یہاں؟ الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. اور میں نے آپشن یہ رکھا کہ بھائی ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے, جو بھی آئے پڑھے, اس کے اندر سے جو اس کو مسلک, اس کا اپنا مسلک ہے, اب اس کو اگر فالو کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم کریں. ٹھیک ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ قرآن مجید اور حدیث کو کھول تو لے. یعنی اسلام 360 کا اپنا کوئی مسلک نہیں ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اسلام 360 میں ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے تمام مسالک کے لوگوں کو جگہ دی الحمدللہ, تاکہ وہ لوگ آئیں اور اس کے بعد قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں. پہلا کام تو یہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کام جو بہت امپورٹنٹ تھا, اب جو 1% طبقہ ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے, لیکن دیکھیے ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کرٹیسائز کرنے والے بھی لوگ ہیں نا, وہ بھی جنت میں کارنر والا پلاٹ چاہتے ہیں, اس وجہ سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس وجہ سے کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ میں ان کو برا لگتا ہوں, نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کرٹیسائز کرنے سے میں ایک نیکی کا عمل کر رہا ہوں. تو ان کی نیت ان کی بھی صاف ہے, میں ان کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی نیت صاف ہے. لیکن بعض اوقات دل دکھتا ہے, انسان دل بھی دکھتا ہے کہ یار
اتنی محنت کے بعد وہ اس چیز کو اس طریقے سے کیوں دیکھتے ہیں, اس زاویے سے کیوں دیکھ رہے ہیں. یا شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گائیڈ کرنے والے لوگ, اب جی. ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں, انہوں نے آپ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی, پھر بعد میں انہوں نے آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یار مجھے پتہ نہیں تھا اتنا بڑا کام ہے. انہوں نے کہا مجھے ٹیم نے ہی غلط گائیڈ کیا, جب میں نے خود دیکھا ورکنگ کی تو بہت بڑا کام ہے. تو شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو یہ بات زبانی کے طور پہ بتائی ہے یا انہوں نے کہیں اور سے سنی تو انہوں نے کچھ ہمارے نیگیٹو ریمارکس بھی ہمارے لیے دیے. اور میں ابھی بھی جو آپ کے پاس موجود ہوں, ابھی بھی میں ایک جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں, ان لوگوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی, لیکن جب میں ان کو جا کے دکھایا انہوں نے کہا یار زاہد بھائی بہت معذرت, ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا ایک تو آبجیکٹو کیا تھا, اور دوسرا جو اتنا بڑا اتنی محنت والا کام ہم نے دیکھا, یقینی طور پر وہ قابل تقلید ہے. نہیں, لوگوں کو بس اتنی بات سمجھ لینی چاہیے, میرے خیال یہ سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ آپ نے تمام مکاتب فکر کو جگہ دے دی ہے. اگر آپ ایک یا دو کو دیتے تو پھر دوسرے کے اختلاف چلے, سمجھ آتے تھی. جب ہے ہی نہیں, ایک اوپن چیز ہے, تو ماشاءاللہ بڑا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو.